کے ہاں یعنی کلینی کے پاس، صدوق کے پاس، شیخ توسی رحمہ اللہ کے پاس، ان کے پاس موجود تھا، اور یہ ان کے پاس ان کی اس کی تواتر اور یہ کہ یہ سب معتبر ہیں، یقینی ہیں، یہ ان کے لیے کشمس فی رابعۃ النہار، سورج جو چاشت کے وقت، دوپہر کے وقت واضح ہوتا ہے، سر ان کے لیے واضح تھا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، 2024 کا آغاز ہو چکا۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام کے لیے 2024 کو خیر و برکت والا بنائے اور ہمیں خوب حسنات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور اللہ رب العالمین عالم اسلام پر جتنی آفات و بلیات ہیں اپنے پیارے محبوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ رفع فرما دے، دور کر دے، اور اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں احادیث صحیحہ اور احادیث منگڑت کے بارے میں، تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک ایک روایت کے بارے میں میں سامعین و ناظرین کو کہوں گا کہ وہ خود غور و فکر کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں یہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، نہ ہی ہم پلٹ کے اس دنیا میں آئیں گے، نہ ہی ہمیں نیکی اور گناہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو ہی جو ہے وہ دار الجزا بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری پرکھ کر سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کائنات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر کے آپ کو آخری نبی بنا کر قرآن مجید فرقان حمید کو اتار کر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنا دیا کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو، اور میرے محبوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے حکم دیا، ایک جگہ پہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ دفعہ اپنی اطاعت کا خود اپنی امت کو حکم دیا۔ بخاری و مسلم سمیت تمام کتب اہل سنت اور روایت اہل تشیع کی روایات میں یہ بکثرت ملتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من تبسط بسنتی، بلکہ فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہماری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ میرے پاس الکافی ہے، اور کافی سے میں 2-3 عبارتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بخاری شریف سے بھی 2-3 عبارتیں پڑھ کے اپنے مضمون کی طرف چلتا ہوں۔ کافی کے اندر ہے حضرت ان نبی عبداللہ امام جعفر صادق سے منقول کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی کل حق حقیقہ، بے شک ہر حق والی کی حقیقت ہوتی ہے، وعلی کل ثواب نورا، اور ہر ایک ثواب کام کا جو ہے وہ نور اور روشنی ہوتی ہے۔ فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، جو چیز اللہ کی کتاب کے مطابق ہو اس کو لے لو، وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، اور جو چیز کتاب اللہ کے مخالف ہو اس کو رد کر دو۔ اسی طرح سمیت ابا عبداللہ یعنی یقول، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ من خالف کتاب اللہ و سنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد کفر، جس نے اللہ کی کتاب اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے کل شیء مردود الی الکتاب والسنت وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو زخرف، فرمایا ہر چیز کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف، اور ہر چیز جو کتاب اللہ کے موافق ہو، ہر وہ روایت اس کو لے لو، اور جو اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو فرمایا فہو زخرف، وہ زخرف ہے یعنی وہ بیکار ہے۔ اسی طرح اگلی روایت میں بھی ہے ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، فرمایا جو بات جو روایت جو حدیث اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہو فہو زخرف، فرمایا وہ ردی ہے، بیکار ہے۔ تو اسی طرح اہل سنت کی کتب کے اندر بھی حدیث ہے، آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آپ کا کون سا امتی ہے بھی امتی اور آپ کا انکار کر رہا ہے؟ فرمایا قال ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اگرچہ میرا کلمہ پڑھ رہا ہے فرمایا اس نے میرا
इनकार किया। इसी तरह एक और हदीस पाक में भी है, फमन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन असा मुहम्मदन, और जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की, फकद असल्लाह, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। व मुहम्मदुन फर्रक़ बैनन नास, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान जो है वो फर्क करने वाले हैं। तो ये शिया सुन्नी तमाम कुतुब के अंदर ये हदीसें मिलती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा लाजिम है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जैसे जिंदगी बसर की और उनके सहाबा ने की, अहले बैत ने की, और अहले बैत के बाद में आने वाले जो आइम्मा थे उन्होंने की, हुआ क्या कि फिर मुहद्दिसीन ने एक एक सुन्नत, एक एक खुतबा, एक एक तरीका, नबी पाक अलैहिस्सलाम का उठना बैठना, गुफ्तगू, खानगी जिंदगी और मस्जिद की जिंदगी, ग़ज़वात, फिर इनको जमा करना शुरू कर दिया। और फिर कुतुब हाय हदीस के अंदर ज़खायर के ज़खायर उन्होंने जमा कर दिए, हत्ता कि अहले सुन्नत की किताबें भी भरी पड़ी हैं। और रवाफिज भी ये दावा करते हैं कि भाई हमारी किताबों के अंदर असलन हदीस है, अहले सुन्नत की किताबों में असलन हदीस नहीं है, वो मन गढ़त है। हसन अल यारी भी यही कहता है कि बुखारी शरीफ और जितनी भी अहले सुन्नत के यहाँ किताबें हैं ये सारी मन गढ़त हैं, इनमें से कुछ सही है जो हमारे मुताबिक हैं, और बाकी काफी के मतलब ये दावा करता है कि काफी यानी मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी जो रवाफिज के यहाँ इतना मोतबर नाम है, जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ बुखारी का नाम मोतबर है, इस तरह कुलैनी का नाम मोतबर है। तो ये कहते हैं, हसन अल्लाह यारी ये कहता है कि कुलैनी की लिखी हुई अल काफी के अंदर तमाम रवायात बिल्कुल सही है, इसके अंदर मनगढ़ंत कोई चीज भी नहीं है। अब इंशाल्लाह आज से हम कॉफी का मुतालिया करेंगे, और साथ आप कॉफी रख लें, चाय रख लें, दूध पत्ती रख लें, पीते रहें, और साथ हम कॉफी का मुतालिया करें। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह कॉफी के अंदर क्या क्या है, और तजादात क्या है, कुफ्र क्या है, झूठ क्या है, किज़्ब क्या है। और फिर ये दावा है हसन अल्लाह यारी का, ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये शान है कि अल्लाह फरमाता है कुरान के बारे में, जिसके साथ रसूलुल्लाह ने अहले बैत को भी छोड़ा, कुरान की ये शान है, फरमाया लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या इस बात पे ये गौर नहीं करते, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो उसमें तजाद देखते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की ये शान है कि उसमें तजाद नहीं, तो अहले बैत के फरामीन जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ छोड़ के जा रहे हैं शिया सुन्नी दोनों की रवायात के मुताबिक, तो उनके भी कलाम में हमें तजाद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं काफी आपके सामने रखता हूं, फिर तजादात देखिए, फिर आप खुद फैसला कीजिए क्या ये अल काफी आइम्मा अहले बैत के इल्म का मजमुआ है या अपनी तरफ से गढ़ के आइम्मा की तरफ मंसूब कर दिया। क्योंकि मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, मेरे आका ने फरमाया जिससे जानबूझकर मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम बनाए। और इसी तरह हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरा फरमान मेरे बाप का फरमान, मेरे बाप का, मेरे दादा का, मेरे दादा का फरमान, मेरे परदादा का और मेरे परदादा का इमाम हसन का, और इमाम हसन का फरमान मौला अली का, और मौला अली का फरमान रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह का फरमान जो है वो कौलुल्लाह, अल्लाह का फरमान है। यानी ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करने वाला जन्नती हो सकता है, ना ही अहले बैत की तरफ झूठ मंसूब करने वाला जन्नती हो सकता है। मैं आज तजाद बयानी जो है वो काफी की है, कुछ आपके सामने मैं वादे कर रहा हूं। उसमें से पहली चीज तजाद आप देखिए, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को कोई दुनिया में ऐसा कलमा गो नहीं है, खा वो सुन्नी हो या शिया हो, जो आपसे मोहब्बत ना करता हो, मवद्दत ना करता हो। बस इख्तिलाफ इस कदर है कि शियों के नजदीक ये है कि आप खलीफा बिला फसल और वसी रसूल हैं, और अहले सुन्नत हाँ ये अकीदा मुसलमान चला आ रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत अपने ही चुनाव से खलीफा को चुनेगी, मशवरे से चुनेगी, ना कि खलीफा मनसूस मिन अल्लाह होगा। अब इसमें जो अकीदा रवाफिज रखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन वलीयुल्लाह व वसीय्यु रसूलिल्लाह, ये जो वसीय रसूलुल्लाह, इसके बारे में आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। और सारी रवायात जो है वो काफी से ही पढ़ूंगा, काफी के अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो दलील वसीय रसूलुल्लाह की दी जा रही है आप खुद देखिए वो फिट भी बैठती है या नहीं बैठती। अब ये मेरे पास उसूल काफी है, उसूल काफी की जिल्द 1 है अबवाब तारीख, और रवायत नंबर है 1386। रवायत बहुत ज्यादा लंबी है कि एक शख्स हजरत सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की जब बैत हो रही थी, उस वक्त वो आया, वो यहूदी था, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, उसको हारूनी कहा जाता था। उसने आके कुछ सवालात किए तो हजरत मौला कायनात शरीय यज़दा ने जवाब दिए। उसमें एक सवाल उसने ये भी किया, उसने कहा फ़अख़बिरनी अनिल वाहिदा, मुझे एक और चीज के बारे में भी बताइए, अख़बिरनी अन वसीय मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कम यईश मिन बादिही। उसने कहा मुझे ये बताइए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसी होगा वो आपके बाद कितना अरसा जिंदा रहेगा। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद वो वसी जो होगा, अब वसी कौन है रवाफिज के? हाँ मौला अली। मौला अली यानी वसी रसूलुल्लाह कब तक वो जिंदा रहेंगे, उनकी क्या अलामत होगी वसी होने की भी? तो
وحال یموت و یقتل, وہ وفات پائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے؟ یہ سوال کیا. قال, مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا ہارونیو, اے ہارونی, اے نسل ہارون سے فرد یہودی, سن یعیش بعدہ 30 سنہ, وہ وسیع رسول جو وسیع اصلی ہوگا وہ 30 سال ان کے بعد زندہ رہے گا. نبی پاک علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے عرصے؟ 30 سال زندہ رہے گا. لا یزید یومن, نہ ایک دن زیادہ, ولا ینقص یومن, نہ ایک دن کم, پورے 30 سال وہ زندہ رہے گا. اب اسی کافی سے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی, اور جس دن تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے پورے 30 سال بعد اگر جس ہستی کی وفات ہوئی ہے وہی وسیع رسول ہوگا. اگر ایک دن کم یا زیادہ ہے تو پھر وہ وسیع رسول نہیں ہوگا, کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں یعیش من بعدہ, کہ وہ زندہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعیش بعدہ 30 سنہ لا یزید یوما ولا ینقص, نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کب ہوئی؟ تو یہی کلینی نے ابواب التاریخ کے اندر جو پہلا باب باندھا, باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات ہی, اس کے تحت اس نے لکھا ثم قبض علیہ الصلوۃ والسلام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو قبض کیا گیا لاثنتی عشرۃ لیلۃ مدت من ربیع الاول یوم الاثنین, کہ 12 ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا, اور دن پیر کا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو انتقال حضرت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر وسیع وہی ہوگا جو 30 سال داخل کریں. تو 41 ہجری کے ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو اس کا انتقال ہو, جبکہ مولا کائنات شریع ازدہ کا انتقال کب ہوا؟ 21 رمضان سن 40 ہجری, یعنی وہ 30 سال سے بھی کتنا کم. ماہ رمضان, پھر ماہ شوال, شوال کے بعد ذیقعدہ کے بعد ذی الحج کے بعد محرم کے بعد صفر کے بعد ربیع الاول, یعنی کم و بیش جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد حضرت مولا مشکل کشا علی شیر خدا کا انتقال ہو رہا ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ وسیع وہ ہوگا جو لا یزید یومن ولا ینقص یومن, نہ ایک دن زیادہ زندہ رہے گا نہ ایک دن کم زندہ رہے گا, بلکہ پورے 30 سال زندہ رہے گا. اور یہ بات کہ مولا کائنات شریع ازدہ کا انتقال کب ہوا, شہادت کب ہوئی 21 رمضان کو, یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ بھی کلینی ہی کا بیان ہے. کلینی کہتا ہے جلد 1 ابواب التاریخ صفحہ 233 کے اندر لکھتا ہے ولد امیر المؤمنین علیہ السلام بعد عام الفیل ب30 سنہ, کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیدا ہوئے عام الفیل کے 30ویں سال. وہ قتل, اور آپ شہید کر دیے گئے علیہ السلام فی شہر رمضان ل9 بقین منہ لیلۃ الاحد سنۃ 40 من الہجرہ, ہجرت کے 40ویں سال یعنی 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی, اور 21 رمضان یعنی رمضان ختم ہونے میں ابھی 9 راتیں باقی تھی, یعنی 21 رمضان کو حضرت مولا کائنات شریع ازدہ کی شہادت ہوئی. کلینی کہتا ہے 21 کو شہادت ہوئی. اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول. مولا علی کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال کا سال ہے 11 ہجری, اور مولا علی کا کیا ہے 40 ہجری. جبکہ وسیع ہونے کے بارے میں حضرت علی نے ہارونی سے کہا تھا وسیع وہ ہے جو پورے 30 سال زندہ رہے گا, نہ ایک دن کم رہے گا نہ ایک دن زیادہ رہے گا. تو اب بتانا پڑے گا کہ یہ روایت اپنی طرف سے کلینی نے ٹھوک دی ہے, جبکہ یہ مولا علی شیر خدا کا بیان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مولا علی جھوٹ نہیں بول سکتے. 2 باتیں ہیں, یا کہنا پڑے گا کہ کلینی نے جھوٹ بولا, یا یہ نعوذ باللہ من ذالک میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی. کلینی نے جب یہ جھوٹ بولا تو پتا چلا وسیع رسول اللہ کا جو عقیدہ یہ من گڑت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہی وسیع رسول بنا کر نہیں چھوڑا, بلکہ آپ نے جو وصیت کی وہ بار بار کتاب اللہ کی وصیت کی اور پوری اطرت کی وصیت کی, اور اس میں خلافت کی وصیت نہیں تھی بلکہ تمسکن محبت کی وصیت تھی کہ میرے ساتھ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا, محبت رکھنا. اور الحمدللہ اہل سنت جتنی محبت رکھتے ہیں اتنی روافض نہیں رکھتے. یہ تو ایک, کیونکہ اہل سنت نے اپنی طرف سے گھڑ کے کسی امام کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا. وہ ڈرتے تھے, خوف خدا رکھتے تھے کہ کسی ایک مسلمان پہ بہتان لگانے والا, جھوٹ بولنے والا, اس کی سزا کیا ہوگی, چاہے جا کے اہل بیت کے کسی عظیم فرد کے بارے میں جھوٹ بول دیا جائے. اور روافض نے گھڑ کے, کلینی نے گھڑ کے جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی طرف یہ روایات منسوب کی اور پھر محبت کے ڈھونگرے چاہے. ابھی تو میں نے ایک چیز پیش کی ہے, انشاءاللہ کل اور پرسوں اور. اب ہم کلینی کا مطالعہ کریں گے, کیونکہ حسن اللہ یاری کا دعویٰ یہ ہے اہل سنت کے پاس حدیثیں ان گڑت ہیں, ہماری بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ ذرا ان کی ہم مطالعہ کر لیں, ذرا دیکھ لیں, ہم بھی طالب علم بن جائیں, اسٹوڈنٹ بن جائیں. اگر تو حق ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے, اگر وہ سارا تضادات کا پلندہ ہے تو میں ساری دنیا کے سامنے اس کو واضح کروں گا.